محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے بھی وعدے کیے ہیں، یا آقا دو جہاں تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جتنے بھی وعدے کروائے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام وعدے سچے اور پکے ہیں۔ کون سی چیز پر اللہ جنت دے گا، کون سی چیز پر اللہ کیا نعمتیں دے گا، اللہ نے جہاں بھی جس چیز کے بدلے میں جو بھی وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ بالکل سچا اور پکا وعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے وعدے جو ہے وہ کچے اور پکے ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ بالکل سچا اور پکا وعدہ ہے، اور اللہ کے وعدے پر سے مسلمانوں کا، لوگوں کا یقین کب اور کس طرح کمزور ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کی رہبری فرما دی۔ اللہ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ تم دنیا کی زندگی سے دھوکے میں مت آنا، کہ اگر دنیا کی زندگی سے دھوکے میں آ گئے تو اللہ کے وعدوں پر یقین تمہارا کمزور ہو جائے گا، کہ دنیا کو آپ نے اپنی کامیابی کی چیز سمجھنے لگے، دنیا کی نعمتوں کو اپنے لیے کامیابی کی چیز سمجھ لے، کہ مال کو کامیابی کی چیز سمجھے گا یا اچھے مکان کو سمجھے گا، مال و دولت بینک بیلنس ہونے کو سمجھے گا، تو یہ دنیا کی چیزوں سے دھوکے میں آ رہا ہے۔ اور جب یہ دھوکے میں آئے گا تو اس صورت میں اللہ نے جن چیزوں کا وعدہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اس وعدے کا یقین اس کا کمزور ہو جائے گا۔ دوسرا اللہ نے کہا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے باز سے دھوکہ مت کھانا، اگر دھوکہ کھا گئے تو اس صورت میں اللہ کے وعدوں پر سے یقین تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ اور وہ دھوکے باز کون؟ شیطان، شیطانی وساوس، کہ جب انسان شیطانی وساوس کا شکار ہوگا اور اس کی باتیں اسے وسوسے پر عمل کرنے کی ترغیب دے گی، تو اس صورت میں اللہ کے وعدے پر سے یقین اس کا کمزور ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں بنائی ہے، چاہے یہ زمین و آسمان ہو، چاند اور سورج ہو، آب و ہوا ہو، دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زینت اور یہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، ہمیں جو ہے دنیا کی چیزوں کے لیے نہیں بنایا، کہ ہم دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اپنا مقصد زندگی دنیا کے مال کو سمجھ لے، مقصد زندگی اچھے بنگلے کو سمجھ لے، مقصد زندگی دنیا کے عیش و آرام کی چیزوں کو سمجھ لے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا، یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ کہہ رہے دنیا یہ تمہارے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. لیکن آج پوری دنیا میں جب ہم نگاہ دوڑا کر کے دیکھتے ہیں تو غیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے پڑھنے والے کی زندگی کہیں سے بھی یہ نظر نہیں آتی کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. بس ہر ایک کی سوچ رات اور دن دونوں فکر اپنی سوچ اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت دنیا کو اچھی بنانے میں لگا ہوا ہے. اس کے دل دماغ وقت ساری چیزیں جو دنیا کو اچھی بنانے میں لگی ہوئی ہیں. لیکن اپنی آخرت بنانے کے اندر کوئی اپنے دل و دماغ اپنے اوقات کو اپنے ٹائم کو اور اپنی دنیا کی چیزوں کو سائڈ کر کے اپنی زندگی اللہ کے لیے عبادت میں لگا رہا ہو. آج مسلمانوں کی زندگی سے یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اور پھر زندگی اس کی ایسی کہ جس سے کہیں بھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان بھی نظر آ رہا. اب اپنے مقصد زندگی جب اس نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا بنا لی اور زندگی ایسی گزار رہا ہے کہ جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرنے کے بعد اسے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. یہ سوچ اور فکر ایسا لگتا ہے مسلمانوں کے دل و دماغ سے رخصت ہو چکی ہے. بلکہ میں یوں کہوں کہ مسلمان کی نئی نسلوں کی سوچ یہ بن رہی ہے کہ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی. دنیا میں جو کرنا ہے کر لو, چاہے گناہ والی زندگی گزارو, اپنے نفس پرستی والی زندگی گزارو, اللہ کو بھول کر کے زندگی گزارو. موت آئے گی, مرنے کے بعد دیکھی جائے گی, آخرت میں جو ہوگا دیکھ لیں گے. زبان سے تو نہیں کہہ رہا, اس کی لائف گزارنے کی اسٹائل جو بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد کی آخرت کی اسے کوئی فکر نہیں. جیسے آج غیروں کی سوچ ہے کہ موت آ گئی, جلا دیے, معاملہ ختم ہو گیا. جسے مسلمان سوچ رہے ہیں مر جائیں گے, قبر میں دفن ہو جائیں گے, معاملہ ختم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. چاہے دنیا میں کسی بھی طریقے سے موت آئی ہو, جل کر مرا ہو, یا مرنے کے بعد اسے جلایا گیا ہو, یا قبر میں دفن کیا گیا ہو, ہر ایک کو جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. مسلمان کے لیے مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس صورت کے اندر فرشتے آتے اس سے سوال جواب کرتے ہیں. تو آج مسلمان دین سے دوری کی بنیاد پر یہ سوچتا ہے کہ جب روح نکل گئی جسم سے تو اب اس صورت میں جسم کو مٹی میں ڈال دیا, قبر میں ڈال دیا, تو قبر میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ روح قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ روح کو ڈالتے ہیں جس سے وہ اب دنیا والی روحی جس سے وہ احساس پیدا ہو جائے قبر کے عذاب کے لیے. تو انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے, بولے یہ تو ناممکن ہے, کیسے ہوگا؟ قبر کے اندر روح ڈالیں گے, زندہ ہو جائیں گے تو عذاب دینے کے لیے پھر کیا ہوگا؟ قبر کے اندر زندہ کیسے رہیں گے چاروں طرف سے بندے؟ نہیں, روح نکلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اب یہ روح آسمان پر پہنچ جاتی ہے اور قبر میں دفن کیا جاتا ہے. تو اس روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کا تعلق جو ہے انسانی جسم سے اس طرح رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے ہونے والے عذاب کا اسے احساس پیدا ہو. اور اس دور میں سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹی وی ہم ریموٹ سے چلا رہے ہیں,
لیکن ٹی وی جب بند کر دیا جاتا ہے تو بھی تو ہمیں معلوم ہے کہ اس ریموٹ کے ذریعے ٹی وی کا کنیکشن کہیں نہ کہیں باقی ہے، اور ریموٹ دبائیں گے تو کیا ہے ٹی وی چالو ہو جائے گا۔ تو جس طرح ریموٹ اور ٹی وی کے اندر تعلق نہیں ہے، کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اس سے جب ٹی وی چلاتے ہیں تو وہ چالو ہوتا ہے، تو روح کا تعلق جو ہے جسم کے ساتھ اسی طرح باقی رہے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بلکہ مرنے کے بعد جب قبر میں عذاب دینا ہوگا تو جس طرح ریموٹ سے ٹی وی چالو ہوتی ہے، اسی طرح روح کا جسم سے تعلق، جس کی وجہ سے اس کو کیا ہے قبر میں عذاب دیا جائے گا، اسے احساس ہوگا۔ لیکن آج مسلمانوں کی زندگیاں اس طرح گزر رہی ہے کہ صبح سے شام، شام سے لے کر صبح تک، بلکہ میں یوں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہماری نئی نسلیں، نوجوان 18، 20 سال، 22 سال کے کئی دن گزر جاتے ان کے زبان سے انہیں اللہ کہنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ راتوں کو جاگنا، صبح لیٹ اٹھنا، پھر موبائل، گاڑی، گھومنا پھرنا، دوستوں میں اللہ کا نام لینے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا وہاں تک دنیا ختم نہیں ہوگی۔ پھر سوچتے ہیں کہ 20 کروڑ 22 کروڑ تو ہندوستان میں ہی مسلمان ہیں، کتنے فیصد لوگوں کو اللہ کہنے کی توفیق ہو رہی ہے روزانہ؟ آپ اس کا سروے کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے علاقے اور بستی میں دیکھ لیں کہ ہمارا نوجوان نئی نسلیں اسے اللہ کہنے کی توفیق، اللہ کو یاد کرنے کی توفیق، وہی دنیا کی باتیں، دنیا کے مشغلے، دنیا کے لاحولائی، اپنی نفسانی خواہشات صبح سے شام تک پورے کرنے میں، رات جاگ کر گناہوں میں گزارنے میں کہتا ہوں کہ اب تو بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہو گیا جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، اور جو جمعہ آ رہے تو بھی یہ اس جمعہ سے اگلے جمعہ آنے والے بیچ میں پورے ہفتے میں اللہ کہنے کی کس کو توفیق ہوئی ہے؟ سنیچر کا پورا دن، پوری رات گزر گئی، کیا ہم نے اللہ کو یاد کیا؟ اللہ کہنے کی توفیق ہوئی؟ اتوار کا دن گزر گیا، پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن گزر گیا، بدھ جمعرات، پھر جمعہ آئی، ایک ہفتے گزر جا رہے، صرف جمعہ میں نماز کے لیے آ رہے، اللہ اکبر، اللہ کہنے کی توفیق ہو رہی ہے، باقی کا ہفتہ ہمارا کیسا گزر رہا ہے؟ کہ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ صرف ہفتے میں ایک دن ہم اللہ کو یاد کریں؟ اگر وہ اللہ اپنا نظام بدل دے اور پورے ہفتے تمہارے کاروبار کو اللہ بند کر دے، دکان والے کی دکان پر گراہک نہ بھیجے، کارخانے والوں کو کام نہ دے، اللہ کہے کہ ہفتے میں ایک دن میرے آتا ہے، میں ہفتے میں ایک ہی دن کام دوں گا، تو بھائی اللہ کے ہفتے میں ایک ہی دن، جمعہ کے دن میرے گھر آئے تو جمعہ کے دن ہی کام ملے گا، باقی پورے دن تو دکان کھول کے بیٹھے رہے، گراہک نہیں آئے گا۔ اللہ ایسا نظام بنا دے تو، لیکن پھر بھی وہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو صرف ہفتے میں ایک دن یاد کریں۔ اللہ نے اسی لیے پیدا کیا تھا، اللہ نے تو کہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جناتوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم عبادت کتنی کر رہے ہیں اللہ کی؟ ہم عبادت کتنی کر رہے ہیں؟
کی زبان پر دیکھو موبائل میں لے کر کے یہ نیوز میں یہ بتا رہا، یہ نیوز میں یہ بتا رہا، حکومت ایسی ہے، حکومت ویسی ہے، مودی جی ایسے، فلاں ایسے، فلاں ایسے۔ شکوہ جو ہے ہم حکومت کا کر رہے ہیں، اپنی پریشانی کا شکوہ ہم حکومت کا کر رہے ہیں، لیکن یہ خالی مسجدیں بتا رہی کہ پریشانی کیوں آ رہی ہے۔ ہمارے گھرانے بغیر قرآن کی تلاوت کے یہ بتلا رہے کہ پریشانی کیوں آ رہی ہے۔ چاہے ہم کچھ بھی کہیں کہ وہ اس نے کیا، اس نے کیا، یہ قانون، وہ قانون، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے قانون کا، ہم نے اللہ کے قانون کو توڑا تو دنیا کے قانون کو ڈوب دیں گے۔ ہم اللہ کے قانون کو فالو کریں گے، دنیا کا کوئی قانون ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن ہم سب کی زندگیاں عجیب و غریب گزر رہی ہیں، عجیب و غریب گزر رہی ہیں۔ نہ دین پر، دین سیکھنے کے لیے تیار ہے، نہ سیکھ کر عمل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے۔ آج ہم بے دینی کی آگ کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پر نماز چھوڑنے کی آگ لگی ہے، کہیں پر قرآن کی تلاوت چھوڑنے کی آگ لگی ہے، کہیں آنکھوں سے گناہ کرنے کی آگ لگی ہے، کہیں پر کیا ہے افعیر ناجائز تعلقات کی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور ہم سوچ کر کے چھوڑ دیتے تو فلاں کا ہے، یہ فلاں کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے۔ یاد رکھنا، جب فلاں کا سمجھ کر کے چھوڑ دیا نا تو وہ بے دینی کی آگ بڑھتے بڑھتے آپ کے گھر تک ضرور آئے گی۔ اس طریقے سے کوئی نوجوان اگر چائے کے ہوٹل پر چائے پینے کے لیے کھڑا ہے، چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کی نظروں کے سامنے محلے میں آگ لگ جائے تو وہ نوجوان کیا کرے گا؟ وہ چائے چھوڑ کر کے بھاگے گا اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ کیوں؟ دو وجہ ہوگی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اسی محلے میں اس کے خود کا بھی مکان ہے کہ اگر نہیں بجھایا گیا تو وہ آگ بڑھتے 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 میرے گھر تک بھی آ سکتی۔ دوسرا، جناب محمد رسول اللہ کی امت کی عظمت اور محبت میں کہ اللہ کے نبی کی امت کی کہ ان کے مکان ہے، جل جائیں گے، نقصان ہوگا، اس لیے۔ تو اسی طرح بے دینی کی آگ لگی ہے۔ ہم سوچے کہ وہ فلاں کا مسئلہ ہے، وہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں جماعت کا ہے، فلاں برادری کا ہے۔ جب یہ سمجھ کر کے چھوڑ دیں گے تو وہ بے دینی کی آگ ہمارے گھر تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر ہم محلے میں، اپنے علاقے میں کسی بھی جگہ پر اگر گناہ کے کام ہو رہے، اللہ کے حکم کو توڑنے کے کام ہو رہے، آپ محنت کر کے اس کو سمجھا کر کے روکیں گے تو وہ بے دینی کی آگ رکے گی اور آپ کے گھر تک نہیں آئے گی، ورنہ وہ آگ آپ کے گھر بھی آ جائے گی۔ یا تو پھر اگر ایسا نہیں تو کم از کم کہیں پر بھی اگر گناہ کبیرہ ہو رہے، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا، کوئی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی امت کی عظمت اور محبت میں آپ اس غلط چیز کو روکنے کے لیے محنت کیجیے۔ ابھی ہم نے دیکھا، سنا ہوگا کہ ہماری بستی میں ایک عجیب بڑی عمر کا آدمی 5 سال کی بچی کا حادثہ کیوں ہوا بھائی؟ کیوں ہوا؟ کیا وہ آدمی جناب محمد رسول اللہ کا امتی تھا؟ امتی تھا تو اللہ کے نبی کی تعلیم تھی؟ خوف خدا اس کے اندر کیوں نہیں تھا؟ جہنم کا خوف کیوں نہیں تھا؟ جنت کی طلب کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ اس کا وقت، ایک جنرلی بات، کہ اس کا وقت جو ہے، اس کی سوچ، دل و دماغ جو ہے، دنیا کی خواہشات پوری کرنے میں،
دنیا اچھی بنانے کے لیے اپنی تمام تر طاقتیں قوتیں لگائی تو اس صورت میں اس کے دل میں دنیا کی محبت آئی، اور دنیا کی محبت جب دل میں آ جائے گی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت غرق کر جائے اس کے لیے کوئی بھی قسم کا گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا کل رأس خطیئہ، کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ کوئی زنا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ نفس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے۔ اور یہ کیا چیز ہے بھائی؟ دنیا ہے۔ یہ چوری کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ مال کے لیے۔ مال کیا ہے بھائی؟ دنیا ہے۔ تو ہر گناہ کے پیچھے دنیا کی محبت نظر آئے گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا کی زندگی دی ہے یہ صرف ضرورت کے درجے میں دی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ارد گرد رہے، لیکن ہمارے دل کے اندر ہرگز نہ آنے دے اس کو۔ جب دنیا کی محبت دل میں آ جائے گی تو اس صورت کے اندر ہم بھی غرق ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی ڈبا دیں گے۔ علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ سمندر کے اندر اگر کشتی چل رہی ہے اور اس سمندر کا پانی کشتی کے نیچے نیچے ہے یا دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے ہے، تو جب تک وہ پانی اس طریقے پر رہے گا وہ کشتی کے لیے پانی فائدہ مند ہوگا، اس کشتی کو چلائے گا، منزل تک لے جائے گا، منزل مقصود تک وہ کیا ہے پانی اسے پہنچائے گا۔ لیکن اگر وہی کشتی جس کے ارد گرد نیچے پانی ہے، اگر وہ پانی نیچے کے بجائے دائیں بائیں کے بجائے اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کشتی بھی ڈوبے گی اور کشتی والے جو اس میں سوار ہوں گے وہ بھی ڈوبیں گے۔ اللہ نے کہا ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا کی تمام چیزیں تمہارے لیے ہے، یہ زمین و آسمان، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہے، لیکن ہمارے لیے فائدہ کب تک کے ہے؟ جب تک کہ ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہے تب تک کہ تو یہ دنیا کی ساری چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائے گی، لیکن ہمارے دائیں بائیں سے ہٹ کر دل کی کشتی میں سوار ہو جائے دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، جس طرح پانی کشتی میں سوار ہوا اور کشتی والوں کو ڈبا دیا، تو دنیا کی تمام چیزیں ہمارے ارد گرد سے ہٹ کے ہمارے دل کی کشتی میں سوار ہو جائے تو اس صورت میں ہم بھی ہلاک ہوں گے اور ہمارے ذریعے نہ جانے کتنے ہلاک ہوں گے۔ ایمان والے کی فکر اور سوچ تو آخرت والی ہونی چاہیے، چاہے وہ کاروبار کر رہا ہے فکر آخرت میں ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ بزنس کرنے والا بزنس کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، بزنس کرنے کے ساتھ سوچ اور فکر آخرت میں جواب دینے کا ہونا چاہیے۔ ہماری نگاہ آخرت پر ہونی چاہیے، چاہے دنیا کے جس فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں ہر فیلڈ میں رہتے ہوئے سوچ اور فکر آخرت والی، ہماری نظر آخرت پر ہونی چاہیے کہ ایک دن موت آئے گی، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے۔ جس کی نظر آخرت پر ہوگی وہ دنیا کے کسی فیلڈ میں رہتے ہوئے وہ بھٹک نہیں سکتا، غلط راستے میں نہیں جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے ایک آدمی فور ویل کی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ڈرائیونگ کر رہا ہے لیکن اس کی نگاہ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ سامنے ہوتی ہے، اپنی نگاہ کو سامنے رکھ کر وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور ضرورت پڑتی ہے تو سائیڈ گلاس میں دیکھتا بھی ہے، لیکن پھر فوراً اپنی نگاہ کو کہاں لاتا ہے بھائی؟ وہ سامنے کی طرف لاتا ہے۔
اور اس طرح اگر وہ گاڑی چلاتا ہے تو منزل تک وہ آدمی پہنچتا ہے. لیکن اگر نظر سامنے سے ہٹا کر کے سائیڈ گلاس میں دیکھنے میں لگا دیا اپنے آپ کو کہ میرے بال کتنے اچھے ہیں, میرا چہرہ کتنا اچھا ہے, اور اپنے آپ کو سامنے سے ہٹا کر اس سائیڈ گلاس میں لگا کے رکھا, تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کیا ہوگا بھائی؟ منزل تک پہنچے گا وہ؟ خود تو آڑی لے جائے گا, نہ جانے کتنا کو لے جائے گا وہ. تو یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سائیڈ گلاس کی طرح بنایا ہے کہ ہمیں ضرورت جتنا ہے دیکھنا ہے, پھر آخرت کی طرف نگاہ کو لے جانا ہے. تو ہماری زندگی کی گاڑی منزل مقصود جنت تک پہنچ جائے گی. اور اگر آخرت سے نگاہ ہٹا لیا اور ڈرائیور جس طرح سائیڈ گلاس میں اپنے چہرے اپنے بال کو دیکھنے لگا, اسی طرح ہم دنیا کا یہ پوری سائیڈ گلاس ہے, اس میں اپنے آپ کو لگا دیا کہ میرے کپڑے اچھے ہو, میرے کار اچھی ہو, میرا کیا بزنس اچھا ہو, میرے جسم پہ یہ چیزیں ہو, میں اس طرح فیشن کروں. اس چیز میں اپنے آپ کو لگایا, آخرت سے نگاہ ہٹا لی تو خود تو جہنم میں جائے گا, اور نہ جانے کتنے کو جہنم میں وہ لے جائے گا. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اصول اور قانون دیے ہمیں, کہ اللہ نے اپنے احکامات دیے کہ دنیا میں تم کو پیدا کیا ہے تو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے, اپنی زندگی کی گاڑی کو کیسے چلانا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون دیے کہ اپنی گاڑی کو جس طرح ہائی وے پر ہم سفر کرتے ہیں اور جگہ جگہ پر کیا ہے بورڈ لگا ہوتا ہے کہ گاڑی کو کہاں کتنی اسپیڈ میں چلانا ہے اور کہاں سلو کرنا ہے, کہاں اسپیڈ کو بڑھانا ہے. اگر اسی کے مطابق آدمی گاڑی چلائے گا تو ہی کامیاب ہوگا. اور اگر اس نے اپنی گاڑی کو اصول اور قانون کے خلاف جو ہے فل اسپیڈ میں گاڑی چلا رہا ہے, اور اسپیڈ میں چلاتے چلاتے آگے ٹرننگ آیا, گاڑی سلو نہیں کی, اپنی مرضی سے اسپیڈ میں چلا رہا تھا, تو ٹرننگ پر کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قانون دیے. ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے, ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی رات کیسی گزارنی, دن کیسے گزارنا, یہ تمام اصول اور قانون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں دیا ہے. اس قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اس صورت میں آگے کا سفر آسان ہوگا, ورنہ تو اس صورت کے اندر کیا ہے, آدمی خود بھی جائے گا, دوسروں کو بھی لے جائے گا. اس لیے ہم جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے, اپنے وقت کاروبار میں سے وقت نکالے, قرآن کی تلاوت کے لیے نکالے, عبادت کے لیے وقت نکالے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے زندگی کے اندر سکون اور برکت دے گا. ورنہ آج جس کو دیکھو ایسا لگتا ہے کہ ڈپریشن کا شکار ہے, جس کو دیکھو عجیب سوچ میں, نہ جانے کس کس سوچ میں آج ہماری زندگیاں گزر رہی ہے اور ڈپریشن کا شکار ہے. کیوں؟ سکون قلب کیوں ختم ہوا؟ اس لیے کہ ہماری زندگی سے اللہ کی عبادتیں ختم ہو گئی, اللہ کے سامنے رونا ختم ہو گیا, قرآن کی تلاوتیں ختم ہو گئی. ورنہ آج سے کچھ سالوں پہلے ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ وہ نوجوان ایسے نوجوان ہوا کرتے تھے کہ دن کاروبار کے ساتھ امت کی خدمت میں گزارنے کے بعد رات کی تنہائی اللہ کے سامنے رونے میں گزارا کرتے تھے. کہاں گئے وہ نوجوان جو رات کی تنہائی میں تہجد میں اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے؟ اسی نسلوں سے
اسی خاندانوں سے چلنے والے آج کے نوجوان پوری رات جو ہے نیٹ پر چیٹنگ میں گزار رہے ہیں. کہاں گئے وہ نوجوان جو ماں بہنیں ان کی عزت کے رکھوالے ہوا کرتے تھے، آج عزت کے لٹیرے بن رہے ہیں. وہ نوجوان کہاں چلے گئے جن کی فجر قرآن کی تلاوت سے ہوا کرتی تھی، اور آج صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل چیک ہوتا ہے کہ پوری رات میں کوئی میسج تو نہیں آیا. بلکہ کہیں بھی تو مسجد ہوگی غیر مسجد ہو، کہیں پر بھی آپ جس کو دیکھو آج تھوڑی دیر کے اندر اپنے موبائل کو نکال کر کے چیک کرتے رہتے کہ واٹس ایپ پر میسج تو نہیں ہے، انسٹاگرام پہ تو نہیں ہے، فیس بک پہ تو نہیں ہے. تو تھوڑی دیر میں کیسے چیک کرتے ہیں؟ جیسے ماں وہ اپنے بچے کو ڈائپر پہنا رکھی تھوڑی دیر میں چیک کرتی گئی پیشاب تو نہیں کر دیے، پاخانہ تو نہیں کر دیا بچے نے. اور ہمارے دل و دماغ کا سکون جو ختم ہوا نا بھائی، اس میں بہت بڑا رول جو ہے نا موبائل کا ہے، بہت بڑا رول. کچھ بھی نہیں ہو، کوئی کام اور بزنس کے لیے ہمارا موبائل اتنا استعمال نہیں ہو رہا ہے جتنا کہ گناہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اب وہ ایسی لت لگ گئی جیسے شرابی کو شراب کی لت لگ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ پوری کوشش کرو لیکن کیا ہے، اس کو چاہیے تو چاہیے. آج ہم کو موبائل کی ایسی لت لگی ہے، اگر کوئی دوست ہمارا موبائل آدھے گھنٹے کے لیے چھپا لے تو ایسی بے چینی کہ جس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. کہ موبائل جیسے مچھلی کو پانی سے نکال لیا ہو، تو مچھلی تڑپتی ہے، ہمارا فون آگے پیچھے ہو جائے، گم ہو جائے تو ہماری زندگی کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ہمارا وقت اس پر دیا، اس پر وقت دیا تو اس کی محبت ایسی آ گئی. دکان پر وقت دیتے تو دکان کی محبت آ گئی. 8 گھنٹے دکان کے لیے آسان ہوتا، اس کے بغیر کیا ہے، انسان دکان پہ جائے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. دین کے خاطر وقت دیتے تو بغیر دین کے رہنے میں کیا ہے، انہیں بے چینی ہوتی. ہمارا وقت موبائل پر، آج لوگ کہتے ہیں کہ رات نیند نہیں آتی ہے. کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل اچھے لوگوں کا، عوام خواص، علماء غیر علماء سب اس میں ملوث ہے. بہت ایسا نہیں ہے، سب لوگ کہ رات دیر تک موبائل ہم لیے ہوئے ہیں. عادت بنا لی 12-1 بجے تک موبائل چلانے کی، تو نیند آئے گی کہاں سے؟ اب 1 بجے بعد آپ موبائل رکھو گے تو بھی موبائل کی چیزیں دماغ میں چلتی رہے گی. پھر 15-20 منٹ کے بعد پھر اٹھائیں گے موبائل، پھر دیکھیں گے، پھر تھوڑا چلائیں گے، نیند پھر کروٹ بدلے، نیند نہیں آ رہی، پھر اٹھایا موبائل. رات کے 2-3 اسی طرح بج رہے بھائی. ہمارے موبائل ضرورت کی چیز ہے، لیکن ضرورت سے زائد اس کا استعمال ہمارے لیے زہر قاتل ہے. یہ اب ہم اپنا وقت طے کریں کہ مجھے واٹس ایپ کب سے کب کھولنا ہے، اس کے علاوہ نہیں. جس کو ایمرجنسی ضرورت کا کام ہوگا وہ فون کر لے گا. لیکن ہم نے اپنے آپ کو اتنا موبائل کے تابع کر دیا، کاش اتنا اللہ کے تابع کیے ہوتے تو ہماری آخرت بن جاتی. جتنا موبائل کا آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ہونے سے بے چینی ہوتی ہے، کاش نماز اور تلاوت چھوٹ جانے سے اتنی بے چینی پیدا ہو جاتی تو ہماری آخرت بن جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، میں نے دوسری جو آیت پڑھی تھی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. 2 کاموں کی بنیاد پر اللہ نے بہترین امت کہا ہے. پہلے بھی یہ بات کہی تھی میں نے غالباً، اچھائی کا حکم کرنا، لوگوں کو اچھی باتیں بتانا.
وہ کر رہے ہیں، ہم سے ہمارا دوست مل رہا ہے تو کیا ہم اچھی باتیں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نماز کی، دین کی، تلاوت کی، ماں باپ کی خدمت کی، امت کے مسائل کی، کیا دین کی بات ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہمارا دوست غلط ہے، مل رہا ہے، تو کیا ہم اس سے نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے کہ نہیں سمجھا رہے؟ تأمرون بالمعروف، نہیں کر رہے ہیں، ہم سب نہیں کر رہے۔ جہاں دوست ملا، ایران توران کی باتیں، موبائل کی باتیں اور گرل فرینڈ کی باتیں، نہ جانے کس کس چیز کی باتیں کر لیتے، لیکن اللہ اس کے رسول کی بات ہماری نہیں ہوتی۔ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ ہم اپنے دوست کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن اس جتنی دیر بیٹھے اس میں ہم نے دنیا کی باتیں کتنی کی اور آخرت کی بات کتنی کی۔ اللہ نے کہا کہ تم بہترین امت ہو دو کام کی وجہ سے، تأمرون بالمعروف، پہلا کام کہ کہیں پر بھی ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، اپنا کام اچھی بات لوگوں کو بتلانا ہے۔ کیا ہم بتلا رہے ہیں؟ ہمارا دوست آ رہا ہے، ہمیں کچھ بتا رہا ہے موبائل میں غلط چیزیں، کیا ہم اس کو اچھی بات بتا رہے ہیں؟ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسرا کام اللہ نے کہا کہ برائی، خرابی، غلط چیزیں جو ہے اس سے روکنا یہ ہمارا کام ہے۔ اگر اچھائی کی دعوت دے رہے ہو اور برائی سے روک رہے ہو، تب تو آپ بہترین امت میں داخل ہو اللہ کے نبی کی، ورنہ بہترین امت میں داخل نہیں ہے۔ اب ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ تأمرون بالمعروف، کیا ہم یہ کام کر رہے ہو؟ تنہون عن المنکر، لوگوں کو برے کام سے روک رہے ہیں۔ میرا دوست موبائل سے غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، بھیج رہا ہے، کیا ہم اس کو روک رہے ہیں؟ یا میرا دوست میں نماز پڑھ رہا ہوں، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، تو کیا میں اس کو کہہ رہا ہوں نماز کے لیے؟ نہیں، تو ہم اللہ نے کہا کہ بہترین امت نہیں ہو سکتی۔ چوتھا پارہ دیکھ لیجیے آپ کھول کے۔ یہ تو کام کی بنیاد پر بہترین امت ہے، لیکن ہم نے وہ کام ہی چھوڑ دیا، اس لیے بہترین امت میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ آج جو ہے عبادت کرنی نہیں ہے مسلمانوں کو، اور مسجدوں کے بٹوارے کر کے بیٹھے، یہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے، یہ دیوبندی کی مسجد ہے، یہ سنی کی مسجد ہے، یہ اہل حدیث کی مسجد ہے، لیکن اپنے دکان پہ کبھی بورڈ نہیں مارتے اب کہ یہ دیوبندی کی دکان ہے، یہ سنی کی دکان ہے، یہ کپڑے کی دکان اہل حدیث کی ہے۔ کیوں؟ عبادت کے لیے تو ہم سنی، تبلیغی، اہل حدیث سب بٹوارا کر رہے ہیں، مال کے لیے بھائی میں دیوبندی، چاہے سنی آ رہے کہ اہل حدیث آ رہے، مال بکنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے۔ وہاں تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی میں سنی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ اللہ کی عبادت کے لیے سنی، دیوبندی، اہل حدیث سب بننے کے تیار ہے، بٹوارا ہو رہا ہے کہ بھائی یہ سنی جماعت کا، یہ دیوبندی جماعت کا، یہ اہل حدیث جماعت کا، اور وہی کاروبار میں جب ہم جا رہے ہیں تو وہاں سنی، دیوبندی، تبلیغی نہیں، سنی کی دکان سے دیوبندی بھی خرید رہا ہے، اہل حدیث بھی خرید رہا ہے، اہل حدیث کی دکان سے سنی بھی خرید رہا ہے، کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم بٹوارا کر رہے ہیں، دنیا کے لیے مال آنا چاہیے، چاہے کسی کا بھی مال ہو۔ نہیں، کوئی سنی نہیں، کوئی دیوبندی نہیں، کوئی اہل حدیث نہیں، ہم سب جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ کو جو سمجھ میں آئے وہ کیجئے، ان کو جو سمجھ میں آئے وہ کیجئے، ان کے سمجھ میں جو آئے کیجئے، کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نسبت پر آپس میں محبت تو رکھیے، ایک دوسرے کے کام آئیے، یہی اصل ہے۔ اللہ نہیں پوچھے گا تو دیوبندی تھا کہ تو سنی تھا کہ تو اہل حدیث تھا، اللہ پوچھیں گے کہ میرے نبی نے جو دین دیا تھا اس پہ عمل کیا کیا تو نے۔ قیامت کے دن سنی، دیوبندی، اہل حدیث کا سوال نہیں ہوگا،
قیامت کے دین تو اللہ کے نبی نے جو دین اور شریعت دی تھی ہمیں، اس کے مطابق ہم نے عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر سنی ہے عمل کیا وہ کامیاب ہے، دیوبندی ہے نہیں کیا تو وہ ناکام ہے۔ دیوبندی نے کیا سنی نے نہیں کیا تو اس صورت میں دیوبندی کامیاب ہے اور سنی ناکام ہے۔ اور یہ دونوں نے نہیں کیا، اہل حدیث نے کیا تو وہ کامیاب ہے، اگر اس نے نہیں کیا کس نے اور نے کیا، وہاں تو یہ سنی دیوبندی کا نام کوئی قیامت کے دن میدان محشر میں نہیں ہوگا، نہ قبر میں ہوگا۔ بس آپ اپنے دماغ میں یہ رکھیے کہ میں نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اس کے رسول جو بتائیں گے میں اسی کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ میں نہ سنی ہوں نہ دیوبندی ہوں نہ اہل حدیث ہوں، میں شریعت پر عمل کرنے والا، میرے نبی کی شریعت پر عمل ہو۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں بھائی، اگر کوئی کہے کہ مخالفت تو میں کہہ رہا ہوں کہ سنی اگر سنی ہے تو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرو۔ سنی ہونے کا اگر یہی مطلب ہم لوگوں نے سمجھا ہے تو جو بھی ہو کم سے کم اللہ کے نبی والی زندگی بنا لو۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم تبلیغی بن جاؤ، تبلیغی کو نہیں کہتے کہ سنی بن جاؤ، نہ کسی اہل حدیث کو کہتے کہ تو دیوبندی بن جاؤ نہ تو تبلیغی بن جاؤ، نہیں۔ شریعت محمد پر عمل کیجئے اور کہیے کہ میں محمدی ہوں، اللہ کے نبی کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ یہ اگر ہم نے دماغ میں بٹھا لیا کہ میں محمدی ہوں، اللہ اس کے رسول پہ عمل کرنے والا، تو اس صورت میں محمد کا کلمہ پڑھا محمدی ہے، تو اس صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، محبت، ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں آنا جانا انسان کرے گا۔ ورنہ تو بٹوارا ہوا ہے کہ بھائی سنی ہے تو اس کے میت میں بھی نہیں، شادی میں بھی نہیں، دیوبندی ہے تو اس کے یہاں دعوت قبول نہیں، وہ یہ ہے تو اس کے یہاں دعوت قبول نہیں۔ یہ دیکھو کہ محمدی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ہیں، کہ چاہے جو بھی ہم اس کے یہاں اس کی خدمت میں دکھ سکھ میں شریک ہوں گے۔ اور اپنی سوچ کو بدلے۔ آج مسلمانوں کی سوچ ایسی ہو گئی کہ اگر اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانا ہے، کہیں بھی مدرسے میں داخلہ کروا رہے ہیں پڑھانے کے لیے، حافظ عالم بنانے کے لیے، تو اگر مدرسے والوں نے کہا کہ 1000 روپے فیس دینا ہے تو نہیں دے سکتے، ہم تو نہیں دے سکتے، غریب ہے، کام دھندا نہیں ہے، اور اسی کے 3 بچے اسکول میں پڑھ رہے، وہاں فیس بھر رہے ہو۔ ایک بچے کے 500 مہینے کے 1500 روپئے وہ 3 بچوں کے بھر رہا ہے، وہاں غریب نہیں ہے، مدرسے میں غریب بن گیا، زکات کا مستحق ہو گیا۔ اور وہی آدمی ابھی دیوالی کی چھٹیاں پڑنے والی ہے، آپ نے کہاں گھوم پھر کر کے 20 25 ہزار روپئے ضائع کر کے فضول خرچی کر کے آئے گا، تب وہ غریب نہیں ہے، تب وہ غریب۔ جہاں دین کے لیے دینا ہو، اللہ کے راستے میں لگانا ہو، مدرسے میں بچوں کو پڑھانا ہو، پھر تمہارا زکات کے مستحق نہیں، اپنے بچے کو زکات کی رقم سے پڑھاؤ گے تو پھر فارغ ہو کے بچہ کوئی ولی تھوڑی بن کے نکلے گا آپ کے لیے۔ آپ کا مال کیسا لگا؟ آپ نے اپنے بچے کے لیے مستحق نہیں تھے، مال جیسا لگایا ہے آپ۔ اسکول اور کالج میں دوسرے 2 3 بچے پڑھا رہے، وہاں غربت نہیں ہے، وہاں زکات کے مستحق نہیں ہے۔ مدرسے میں ایک بچے کو ڈالا، کہا کہ بھائی ہم غریب ہے، فیس نہیں بھر سکتے۔ جیسی سوچ ایسے ہی بچے پڑھ کے نکلے۔ اور دوسری بات میں خاص یہ کہ اپنی بات کو ختم کروں میں کہ بھائی یہ دیوالی چھٹیاں آ رہی ہے، بغیر کسی ضرورت کے ہم ادھر ادھر سفر نہ کریں، حالات مناسب نہیں ہے، اور اللہ نے مال دیا ہے تو بیجا فضول خرچی نہ کرے، اس مال کو روک کے رکھے، آنے والے حالات میں آپ کو کسی کے سامنے سوال کرنا نہیں پڑے گا۔ بیجا 25 ہزار روپئے 4 دن 5 دن گھوم کر کے مسلمان اپنے پیسوں کو ضائع کر رہا ہے۔
کئی مہینے محنت کر کے 20-25 ہزار جمع کرا اور وہ 4 دن گھوم پھر کر کے کوئی مطلب نہیں. اس سے اچھا چھٹیاں پڑیے بھائی، اچھے سے اچھا کھانا بنائیے گا، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیے، وہ کنواں خرچ کیجیے، وہ آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے، ثواب ملے گا اس میں. لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا کہ آبو چلے گئے گھومنے، اجمیر چلے گئے گھومنے، لال قلعہ دیکھنے چلے گئے گھومنے، وہاں آپ کو ثواب نہیں ملے گا. وہی رقم سے اگر چھٹیوں میں پاس میں کہیں چلے گئے، یہاں آس پاس میں کبھی کوئی الگ کی، باقی تو وہ آپ، میں تو یہ کہوں گا کہ اس حالات میں ہمیں اپنے پاس پیسے رکھنے چاہیے. حالات مناسب نہیں ہیں، لیکن فضول خرچی تو ہرگز نہ کریں. فضول خرچی، اور پھر 4 دن 5 دن گھوم کر کے آئے گا، 8 دن 10 دن پھر کارخانے کام پہ گیا، پیسے پیسے کی تکلیف ہے. کیوں تکلیف ہو بھائی، کیوں اوپر مانگ رہے؟ ابھی تو 25 ہزار تھے، کیا ہے نا، وہ گیا تھا نا، عبادت کرنے گیا تھا نا، ثواب کمانے گیا تھا. یہ فضول خرچی کری نا تو یہ سوال پیدا ہوا، اور اللہ کے نبی نے کہا سوال کرنا انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. بغیر شدید مجبوری کے، ارے تھا تو تم نے جان بوجھ کر کے فضول خرچ کیا، اب سوال کر رہا ہے. ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمیں ذلیل و خوار ہونا پڑے. اس لیے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی تھی، اللہ نے کہا اللہ کے وعدوں پر یقین کیجئے اور دنیا اور شیطان سے دھوکے میں مت آئیے، اور جس طرح دنیا کے لیے وقت دے رہے ہیں اس وقت میں سے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے وقت کو نکالیے، تو اس صورت میں دنیا میں سکون ملے گا اور آخرت میں ملے گا. اور ہماری زندگی میں اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، چاہے کتنا بھی مال ہوگا، دل کا سکون اللہ ختم کر دے گا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.